1914 سے لے کر 1918 کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے جس میں تقریباً 8 ملین سے لے کر 23 ملین تک لوگوں کی کیجولٹیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1939 سے لے کر 1945 تک اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے جس میں تقریباً اگین کچھ 15 ملین سے لے کر 38 ملین تک لوگوں کی کیجولٹیز ہوتی ہے، اور اس دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ ٹائم ایٹامک بم کا استعمال کرتی ہے۔ جاپان کے اوپر ان کے جو 2 شہر تھے ہیروشیما اور ناگاساکی، تو ان کو امریکہ ٹارگٹ کرتی ہے، جس میں اٹ سیلف تقریباً مور دین 1 لاکھ کے قریب لوگوں کی کیجولٹیز ہوتی ہے۔ 1945 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی کیجولٹیز ہوتی ہے، اتنا خون خرابہ ہوتا ہے، تو دنیا کے جو لیڈرز تھے اس وقت ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر ہم اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑیں گے تو پھر وقت آئے گا کہ ہم اپنی سویلائزیشن کو مکمل طور پر ختم کر لیں گے۔ لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسے آرگنائزیشن کا قیام ہونا چاہیے، ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے مسائل کو بات چیت کے تھرو، نیگوسیشن کے تھرو، ڈائیلاگس کے تھرو حل کیا جائے۔ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جدھر سب کنٹریز کے اوپر ریسٹرکشنز ہو، ان کے اوپر جو ہے پریشر ہو۔ اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ادارہ جو ہے ان کو پریونٹ کر سکے، ان کو روک سکے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1945 میں یونائٹڈ نیشن ادارے کی جو ہے بنیاد رکھی جاتی ہے، اور شروع میں اس کے جو ممبرز تھے وہ تو بہت زیادہ کم تھے، لیکن اگر آج اس کی ممبرز کی بات کی جائے تو تقریباً کچھ 193 کنٹریز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ممبرز ہیں۔ 1945 سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ کوئی ادارہ نہیں تھا، ایک ادارہ موجود تھا جسے کہا جاتا تھا لیگ آف نیشنز، لیکن لیگ آف نیشنز موجود تو تھا لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے ان دی پریزنس آف لیگ آف نیشنز۔ تو اگر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ لیگ آف نیشن جو تھا وہ انیبل بن چکا تھا، اور انیبل اسی وجہ سے بھی تھا کہ ایک تو لیگ آف نیشن جو تھا اس میں ایسے ممبرز نہیں تھے جو کہ پاورفل کنٹریز تھے، تو اس کو بنایا گیا تھا، لیکن بہت سارے ایسے کنٹریز تھے جو کہ اکنامکلی کافی اسٹرانگ تھے، جو کہ ملٹری طور پر کافی اسٹرانگ تھے، لیکن وہ لیگ آف نیشن کے ممبرز نہیں تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم سے پہلے کہ بہت سارے ایسے کنٹریز جو ہے وہ ان کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں، مثال کے طور پر جرمنی اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اٹلی ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ جب کچھ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اور ان ایشوز کو لیگ آف نیشنز پریونٹ کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مکمل طور پر ایک ایسا ادارہ بنتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لیگ آف نیشن کو ریپلیس کرتا ہے دی یونائٹڈ نیشنز، اور یونائٹڈ نیشنز ایک ایسا ادارہ تھا جس میں سارے ممبرز جو تھے وہ اس میں موجود تھے، اور یہ اس سے ایک مور پاورفل اور مور سسٹمیٹک ایک ادارہ وجود میں آ چکا تھا۔ آج ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ لیگ آف نیشنز کی طرح آج یونائٹڈ نیشنز پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ایسے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں جس میں یونائٹڈ نیشنز ان کو ریزولو کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر کشمیر ایشو پر بات کی جائے، سو کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اینڈ اٹ از ون آف دی اولڈسٹ ایشوز in the United Nation and it is yet to be resolved۔ فلسطین ایشو کو ہی آپ دیکھ لیں، وہ بھی کشمیر کی طرح ایک پرانی ایک ایشو ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور اسرائیل ایک ایسا ملک جو کہ آج کے دور میں بلیٹنٹلی اور اوپنلی ساری انٹرنیشنل قوانین کی وہ دھجیاں اڑا رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو کر رہا ہے
جو 40,000 لوگوں کا انہوں نے خون کیا ہے غازہ میں، جو معصوم بچے ہیں، جو معصوم عورتیں ہیں، تو اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر وہ لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اس کے اوپر امریکہ اور مغرب کے جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایون یونائٹڈ نیشنز کے انڈر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، تو انہوں نے نتنیاہو اور ان کی IDF کے جو منسٹر ہے، ڈیفینس منسٹر، تو ان کے خلاف انہوں نے وارنٹ بھی ایشو کیا ہے، لیکن انہوں نے مکمل طور پر اس کو اگنور کیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2023 اکتوبر سے لے کر آج کے ٹائم تک وہ کنٹینیوسلی غازہ پر، اور ابھی ان کی فوکس ہوئی ہے لبنان کے اوپر، وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے، سویلینز کو، بلڈنگز کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور اس پورے ایک سال میں جو یونائٹڈ نیشن ہے، ان کے جو سیکرٹری جنرل ہے، تو وہ کنٹینیوسلی ان کو وارننگز دے رہا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ جو ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے ساری چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، اور وہ جو ہے کنٹینیوسلی بمباری کر رہا ہے۔ سو اٹ مینس کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے تو وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسی طرح یوکرین وار کو آپ دیکھ لیں، بہت عرصہ ہو چکا ہے وہاں پر رشیا کے درمیان اور جو یوکرین ہے ان کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہی ہے، جو مغرب کا اور رشیا کے درمیان ایک ایشو ہے، تو اس میں بھی کافی خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایشوز ہیں پوری دنیا میں جو کہ ابھی تک ریزولو نہیں ہوئی ہے، کیوں؟ یونائٹڈ نیشنز کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشنز ناکام ہو چکا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اگر ناکام ہو چکا ہے تو اب لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اگر یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اسی وجہ سے وجود میں آیا تھا تاکہ وہ ان مسائل کو حل کر پائے، لیکن اگر یونائٹڈ نیشنز کی وجہ سے ہی یہ مسائل جو ہے وہ ریزولو نہیں ہو رہے ہیں تو پھر اسے ختم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ویسٹرن پاور نے اسی وجہ سے اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز میں، جو غریب ملک میں لوگ ہیومن رائٹس کے لیے اٹھیں گے تو ہم اس کے تھرو ان کو سپریس کریں گے۔ اور یونائٹڈ نیشنز ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں اپنے مفادات کے لیے چند پاورز ہیں جو ان کے پرماننٹ ممبرز ہیں، تو اپنے مفادات کے لیے وہ وہاں پر ریزولوشنز بھی پاس کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے اوپر وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر ریزولوشن پاس کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ان کے لیے کافی ہے، اور ان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ 1945 سے لے کر آج تک یہ تقریباً کچھ 80 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ان 80 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے، اسپیشلی جیو پولیٹیکل سچویشن کی اگر بات کی جائے۔ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، جتنے بھی اسٹیٹس ہیں پوری دنیا میں، تو وہاں پر ریفارمز آ چکے ہیں، نئے لاز بن چکے ہیں، لوگوں کے جو پرانے پرسیپشنز تھے معاشرے میں وہ چینج ہو چکے ہیں، لوگوں کے ویلیوز چینج ہو چکے ہیں، جنگ کے نئے ٹیکنیکس آ چکے ہیں، اور لوگ جو ہے بہت زیادہ ماڈریٹ بن چکے ہیں، بہت زیادہ ایڈوانس بن چکے ہیں۔ اسپیشلی فار دا لاسٹ 20 ایئرس کی بات کی جائے تو جو IT کی ایک ریولوشن آئی ہے، خاص کر ابھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو پوری دنیا مکمل طور پر ان 80 سالوں میں ٹرانسفارم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر یونائٹڈ نیشنز ادارے کی بات کی جائے تو یہ ادارہ بالکل اسی حالت میں ہے جس طرح 80 سال پہلے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا 1945 میں۔ نہ ہم نے کوئی میجر ریفارمز کیے ہیں، نہ ہم نے آج کے دور کے مطابق اس کو اتنا پاورفل بنایا ہے تاکہ وہ ان ممالک کو، ان اسٹیٹ کو روک سکے۔ میجر ریفارمز کی بات کی جائے تو 1965 میں ریفارمز ہوئے تھے جس میں جو اسٹیٹ کے ممبرشپ ہے تو ان کی سائز کو بڑھایا گیا تھا 6 سے 10 تک۔ اس کے علاوہ 1971 میں چائنا کو ایک ممبرشپ دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ میجر چینجز نہیں ہوئے۔
آج یونائٹڈ نیشن میں 193 کنٹریز ہیں، اور یہ 193 کنٹریز پچھلے 80 سالوں میں بہت زیادہ ایڈوانس اور تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن یہ ادارہ آج بھی اسی حالت میں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک ایسے ادارے سے ایسے آپ کے اگر مطالبات کریں گے تو یہ پاسبل ہے نہیں آج کے ٹائم میں۔ اب اس کی ایسے مثال ہے کہ آپ پاکستان میں 3000 یا 1500 سال پہلے کے لاز لائیں گے اور یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو ہم پاکستان کو جو ہے وہ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپ لفٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان ول ڈیفینیٹلی لیگ بیہائنڈ ریسٹ آف دی ورلڈ۔ پوری دنیا میں پاکستان کافی پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ اگر پاکستان کو آپ نے جو ہے ڈیولپ کرنا ہے تو آج کے دور کے مطابق آپ نے اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک ایسے لاز بنیں گے جو آج کے دور کے مطابق ہو، جو 3000 یا 5000 سال پہلے کے لاز نہ ہو۔ تو یونائٹڈ نیشن جو ہے ان کے جو لاز ہے وہ 1945 میں ہی جو چارٹر بنا تھا وہ اسی حالت میں ہے، نہ اس میں چینجز ہوئی ہے، نہ ہم نے ان 80 سالوں میں ود دا پیسج آف ٹائم یونائٹڈ نیشنز کو ایسا پاورفل بنایا۔ اگر ہم اسے پاورفل بناتے تو آج نہ اسرائیل کی جرت ہوتی، نہ مغرب میں کسی کنٹری کی جرت ہوتی، نہ چائنا کی جرت ہوتی، نہ رشیا کی جرت ہوتی کہ اس لا کو وہ وائلیٹ کر سکیں، کیونکہ ان کے اوپر ہم نے کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائے ہیں، یہاں پر کوئی ریفارمز نہیں کیے ہیں، اور ان ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنٹریز پاورفل تو بن گئے ہیں، لیکن یہ ادارہ ان کے ماتحت بن چکا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ریفارمز لانے چاہیے امیجیٹلی۔ UN کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل۔ 1945 میں جب اس ادارے کو اسٹیبلش کیا گیا تو جن پاورز نے ان کو اسٹیبلش کیا وہ ان کے پرماننٹ ممبرز بھی بن گئے تھے۔ اس میں سے ایک ہمارے پاس ہے دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، دوسرا ہے UK، تیسرا ہے فرانس، چوتھا ہے چائنا، اور پانچواں ہے رشیا۔ اب یونائٹڈ نیشنز میں جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو سسٹم ہے تو وہ اس طرح ہے کہ یہ جو 5 کنٹریز ان کے ممبرز ہے تو یہ آج تک ان کے پرماننٹ ممبرز ہے، یعنی یہ بادشاہ بن چکے ہیں، یہ مونارک بن چکے ہیں، ایک شہنشاہیت کا ایک سسٹم ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا۔ 1945 سے لے کر آج تک یہ ان کے پرماننٹ ممبرز ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سارے مسئلے آتے ہیں یہاں پر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ان 5 ممبرز کے سامنے، اور یہ 5 ممبرز ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس ایشو کے اوپر ان ساروں کا ایگری ہونا بہت ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر کسی ایشو کے اوپر ایک بھی کنٹری نے ویٹو کیا، مطلب کہ اس کے خلاف ووٹ دیا، تو مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، یوکرین کا مسئلہ، جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ان سب پاورز کی وجہ سے جو ہے وہاں پر سٹک ہے۔ کیونکہ اگر کولڈ وار کی بات کی جائے تو ان پاورز کے اپنے مفادات ہیں، تو کولڈ وار کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو USSR تھا آج رشیا ہے، تو چونکہ کولڈ وار میں پاکستان US کے الائے تھا تو USSR نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ فلسطین کی بات کی جائے تو چونکہ اسرائیل US کا الائے ہے تو وہ ہمیشہ ویٹو کرتا ہے اور اسرائیل کے حق میں وہ ووٹ ڈالتا ہے۔ تو یہ جو بدماش بنے ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، تو ان کو مکمل طور پر تبدیل ہونا چاہیے۔ اب ان ایکویلٹی بھی ہے اسی وجہ سے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی وجہ سے، اور وہ اس طرح ہے کہ اگر صرف یورپ کانٹیننٹ کی بات کی جائے، یورپ کی، تو جو یورپ کا پورا لینڈ ہے تو وہ 100 میں سے تقریباً کچھ 6.6% پوری دنیا میں وہ اس کی ریشو ہے لینڈ کے لحاظ سے۔ لیکن 3 ممبرز جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے، 3 ممبرز وہ ان کے پرماننٹ جو ہے وہ ممبرز ہے سیکورٹی کونسل میں۔ اسی طرح ایشیا کی بات کی جائے جو کہ 12% پورا لینڈ ہے، اور تقریباً کچھ 60% یا اس کے لگ بھگ پوری آبادی ہے پوری دنیا میں ایشیا میں، لیکن وہاں سے ایک ہی ممبر ہے چائنا جو کہ سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے۔ اور نیچے کنٹریز کی بات کی جائے، افریقہ کی بات کی جائے تو 20% پورا لینڈ ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ،
اور ایک بہت بڑی آبادی ہے وہاں پر، اور پوری دنیا کے مسائل وہاں پر ہیں. یونائٹڈ نیشن ہر ٹائم وہاں پر کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہاں سے کوئی پرماننٹ ممبر ہے ہی نہیں. اسی طرح جو صدرن جو کانٹیننٹ ہے امریکہ، تو وہاں پر بھی کوئی پرماننٹ ممبر نہیں ہے. آسٹریلیا سے بھی کوئی پرماننٹ ممبر نہیں ہے. تو یہ انیکولیٹی جو ہے وہاں پر کریٹ ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے بھی سارے مسائل جو ہے وہ آج بھی ان سب کی وجہ سے یہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں جو کہ بدماش بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے سارا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے ایکولیٹی بھی بہت زیادہ آ چکی ہے پوری دنیا میں. یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی وجہ سے ایک تو شمال اور جنوب کے لوگ ڈیوائیڈڈ ہے. سیکنڈلی یہ جو پاورفل کنٹریز ہے تو یہ اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے، چونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ان کا ایک بہت بڑا شیئر ہے. تو یہ لوگ یہاں سے ریزولوشن پاس کرتے ہیں، لاس پاس کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے جو ایکٹ ہیں، جو ایکشنز وہ لیتے ہیں، ان کو وہ لیجیٹیمیٹ بناتے ہیں پوری دنیا کے لیے. مثال کے طور پر افغانستان جنگ کی بات کی جائے، عراق جنگ کی بات کی جائے، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے ریزولوشن پاس کیا اور اس کو انہوں نے لیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کیا، اور پوری دنیا کی سمپتی انہوں نے حاصل کی. جدھر بھی ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر یہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم، یہ جو پاورفل کنٹریز ہے، یہ جو مائیکا لال بنے ہوئے ہیں یہاں پر، جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو گلوبل ایشوز ہے، لائک انوائرمنٹل ایشوز، کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے، واٹر سکیسٹی کی بات کی جائے، یا ہیومن ڈیولپمنٹس پر بات کی جائے، تو بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں جس میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ان کے اوپر پوری دنیا کے جو ریاست ہے، جو اسٹیٹس ہے، تو ان کا اتحاد ہونا چاہیے. اور جو پاورفل کنٹریز ہے تو یہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگ ان پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ان پالیسیز کو سپورٹ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل ہے جو کہ دنیا فیس کر رہی ہے. تو یہاں پر بھی ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے گروپس، ایسے آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ دی ڈومین ہے یونائٹڈ نیشنز، اور یہ آرگنائزیشنز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس کر رہے ہیں. اس میں چائنا لیڈ ایشین انفراسٹرکچر بینک کی بات کی جائے، OECD کی بات کی جائے، کوآڈ کی بات کی جائے، یورپین یونین کی بات کی جائے، G7 کی بات کی جائے، G20 کی بات کی جائے. اب یہ ایسے گروپس ہیں کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں، زیادہ تر ان کے بنائے ہوئے گروپس ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہاں پر جو ہے ایسے پالیسیز کریٹ کرتے ہیں جن کا فائدہ صرف ان کنٹریز کو ہوتا ہے. تو بجائے یہ کہ ایسے گروپس فارم کیے جائیں جن سے کچھ ہی لوگوں کو فائدہ ہو، تو پھر یونائٹڈ نیشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس میں سارے کنٹریز ممبر ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پر یہ سب اکٹھے ہوں، ان مسائل پر بات کرے اور ان کو کولیکٹیولی حل کرے تاکہ سارے لوگوں کو فائدہ ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان گروپس کی وجہ سے، ان گروپس کے جو ممبرس ہیں جن کے اپنے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اگر G7 کی بات کی جائے تو G7 کا ہر کنٹری جو ہے وہ ممبر نہیں ہو سکتا. ان کے ٹاپ جو اکنامکلی جو پاورفل کنٹریز ہے وہ ان کے ممبرس ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے بھی انیکولیٹی کریٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں. تو اگر ایسے آرگنائزیشن وجود میں آئیں گے، ایسے گروپس وجود میں آئیں گے، تو پھر یونائٹڈ نیشن کا رول جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ڈیسیجنز یہ لوگ ان گروپس میں لے رہے ہیں تو یہ ڈیسیجن یہاں پر ہونا چاہیے. لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بس لوگ یہاں پر کنٹریز آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور باقی اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا. اب اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو جو کی ایریاز ہے فور ریفارمز، ان میں سے ہمارے پاس ہے ڈیولپمنٹ ریفارمز، مینجمنٹ ریفارمز، پیس اینڈ سیکورٹی ریفارمز، اور خاص کر جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے تو وہاں پر ریفارمز بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اب آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر میں ان ریفارمز کے بارے میں بات کر رہا ہوں
تو یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یا باقی دنیا میں جو اس کے ممبرس ہیں تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان ریفارمز کے بارے میں؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ریفارمز وہاں پر ہوں گے تو اس کے لیے وہاں پر 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے۔ 193 کنٹریز جو ہے اس کے ممبرس ہے یونائٹڈ نیشن کے، اور 2/3 میجورٹی کے لیے تقریباً 129 کنٹریز کے ووٹس جو ہے وہ درکار ہوں گے۔ اب ان 129 میں اس طرح ہے کہ جو 5 پرماننٹ ممبرس ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے تو وہ تو مسٹ ہے، ان میں سے ایک بھی اگر نہیں ہوگا تو یہ ریفارمز نہیں ہو سکتے۔ اب جو پاورفل کنٹریز ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ کبھی نہیں چاہیں گے، ان کے ڈیفرنٹ انٹرسٹ ہے اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے جو پاورز ہے ان کو انڈرمائن کیا جائے یا ان کی ایلیمینیشن کی جائے۔ اور یونائٹڈ نیشن میں جتنے بھی 193 ممبرز ہے تو سارے ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ ایک کے ساتھ کڑے ہیں، کچھ دوسرے کے ساتھ کڑے ہیں، کچھ تیسرے کے ساتھ کڑے ہیں۔ تو یہ 80 سال میں یہ مسئلہ جو ہے وہاں پر 80 سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ریفارمز ہونے چاہیے، اور اگر ریفارمز نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں it would be a big threat to the peace and stability of the world. Thank you.